تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور سب تعریف میرے آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نہ تو میں عالم ہوں، نہ تو میں مفتی ہوں، جو کچھ میں آج کا جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد کا سینے پر سینہ جو بیان ہو چکا ہے اس سمجھتے ہو بیان کرتا ہوں میں، اور بزرگان دین کی کتاب پڑھتا ہوا، بزرگان دین کے قول سنتا ہوا اس بیان کرتا ہوں میں۔ اس میں جو بھی اگر غلطی ہو گئی فوراً میری اصلاح کرو، میں بھی طالب علم والا ہوں۔ دوران بیان کے وقت موبائل کو آن کرنا، موبائل کی طرف ادھر ادھر دیکھنا، دوران بیان کی طرف گفتگو کرنا، یہ کوئی کان میں بات کرنا، گفتگو کرنا، اسے اللہ عز و جل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے جیسا۔ جو لوگ بیان میں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں ہو سکے تو کتاب پیپر رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بیان بار بار نہیں ہوتا۔ جس بیان میں ہر مخلوق کی ایک تربیت ہوتی ہے، وہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے بھی، یا اس ویڈیو تمام سارے دنیا میں کام پہ جاتا ہے ان کے لیے بھی تربیت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے، ہم تمام اس جگہ پر موجود ہو کر آج چھٹی شریف ہے، چھٹی شریف کی نیت سے نیاز سے ہمیں فاتحہ شریف کر رہے ہیں۔ میرے آقا معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے ان کا دعا لیتے ہوئے اس بیان کو آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ اس میں جو کچھ بھی غلطی ہے تو فوراً میری اصلاح کرو، کیونکہ صوفی کا جو تصوف کا جو علم ہے وہ چشتیہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے میرے غریب نواز ہر جگہ پر روشن ضمیر بنے تھے۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے حقیقی صوفی کے کتنے نشانیاں ہیں۔ اب تمام لوگ بیعت ہو چکے، اب یہ بیعت لینے کے بعد اس بیعت کا مرید کے اندر کیا کیا چیز آنا، اس خلیفے کے اندر، پیر کے اندر کیا چیز آنا۔ گئے والے صفات تو میں بیان کر چکا، صفات ایک خلیفے کے پاس صفات کہتے رہنا، ایک مرید کے اندر صفات کہتے رہنا۔ خلیفے کی ووچ ہے، مرید کی ووچ ہے، مگر اب ایک حقیقی صوفی بننے والا، ایک بیعت لینے والا کس طرح چلنا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بیعت سب کے لیے نہیں ہے، بیعت سب کے لیے ہے، بیعت اس کے لیے ہے جو دنیا کو ٹھوکر مار کر رب کی طرف رجوع ہونے والے، سب کے لیے نہیں بیعت۔ اگر وہ بیعت لینے والے کو دنیا کی فکر ہے تو بیعت اس نے رکھنا ضروری نہیں، بیعت رکھنا ضروری ہے۔ حقیقی صوفی کے 8 نشانیاں ہیں، حقیقی صوفی کے 8 نشانیاں۔ اب ہم تلاش کرنا بیعت لینے کے بعد ہمارے اندر یہ 8 نشانیاں ہیں کیا، ہمارے اندر یہ 8 نشانیاں ہیں کیا۔ میرے آقا غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ تعلیمات ہے، ثانی محمد کا تعلیمات ہے، تمام اولیاء کے سلطان کا تعلیمات ہے۔ اس تعلیمات میں غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ مرید کے اندر یہ 8 نشانیاں رہنا ضروری، یہ خلیفے کے اندر یہ 8 نشانیاں رہنا ضروری۔ نمبر 1، ایک سب سے پہلے نمبر 1 کہتے ہیں غوث اعظم، اس کے اندر سخا، کیا رہنا، سخا۔ اس کے اندر پہلی نسبت کیا رہنا، سخا، سخاوت کرنے والا۔ کیا ہے، سخاوت کرنے والا، اللہ کے اوپر سخاوت کرنے والا۔
مرید بننا آسان، عمل کرنا مشکل. جس نے عمل کریا انہیں ولایت کے درجے پر چلا، جس نے عمل نہیں کریا اس کی خبر ہو گئی، جس نے عمل کریا اس کی مزار بن گئی. سبحان اللہ. تو پہلا قدم جو مرید بنتا ہے بیعت ہونے کے ٹائم میں، اس کے اندر پہلا نقشہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے اس کے اندر سخاوت بنا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے پاس رضا، ہر راضی اس کی راضی نہ ہماری راضی. سبحان اللہ. ہر وقت راضی میں رہنا ہونا، تیری راضی میں میری راضی. بیعت لینے والا کیا رہنا؟ تیری راضی میں میری راضی یا اللہ، یہ بولنے والا رہنا. اور تیسرا صبر. تیسرا کیا ہے؟ صبر. یاد رکھو، یہ لکھ کو رکھ لو، خدا کی قسم تم کو کسی کے جگہ بھی نہیں ملے گا. یہ غوث اعظم کی تعلیم بہت کم آدمیوں کو ملتی ہے. تیسرا کیا ہے؟ صبر. کتنے پریشانی آنا، گھر بگڑ جا رہا ہے، معاملہ تکلیف ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، الزام پر الزام، تہمت پر تہمت، نیچے گرانا، ہر جگہ بھی اس کے نام سے مٹی میں ملا دینا، اس وقت میں بھی صبر کرنے والا رہنا. مرید کیسا رہنا؟ اس وقت میں بھی صبر کرتا، مسکراتا ہوں اللہ سے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. اور چوتھا اشارہ. چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ اشارہ. چوتھا ہے اشارہ. اور پانچواں غربت. غربت کا معنی پانچواں کیا ہے؟ غربت. غربت کا معنی مسافر. مسافر یہ صوفی کا زبان ہے، مسافر. اور چھٹواں ثوب، لباس. چھٹواں کیا ہے؟ ایک صوفی کس طرح لباس پہننا ہے، اس کے اندر کیسا پہن کو رکھنا ہونا. انہیں جاتا رہے تو آدمیاں کا اس کے اوپر نظر پڑے تو انہیں کس طرح دکھنا. ایک صوفی کا اس کے اندر ثوب، اس کی لباس. اور ساتواں شہیا، تو اسے شفا ہونا، اس کے ہاتھ میں کیا رہنا؟ شفا. اور آٹھواں اس کے اندر فقر، فقیری. آٹھواں کیا رہنا؟ فقیری. یہ 8 درجات کے مرید کے اندر رہنا، یہ خلیفے کے اندر رہنا ضروری ضروری ضروری. یہ 8 درجات اگر اس کے اندر نہیں، ان عام آدمی کے جیسا کلمہ پڑھ لے، 5 وقت نماز پڑھ لے، سجدے کر لے، قرآن پڑھ لے، سب کر سکتا ہے. اس کے عمل کے اوپر اسے جنتی ملتی ہے. پر کثرت کریا تو اتنا ایگزام میں گئے، راتوں بیٹھ کو جاگ کو کتابوں پڑھیا تو اتنا جی فرسٹ رینک ملتا سو. آسان سے لمبے پوا کر لگ سو جا کے صبح جا کے ایگزام لکھو آگا کہتے مل جاتی ہے. جس نے واقعہ پڑھتا ہے اسے میڈل ملتا ہے، اسے میڈل ملتا ہے. یا 8 درجے میرے غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ 8 درجے آپ میں ہی کیا تلاش کرو. یہ 8 درجے. اب نمبر 1 سخاوت ایسا رہنا. سخاوت ایسا رہنا. یہ کوسے دکانیں سے یہ 8 درجے. فرام وچ کمپنی، کوسے خاندان سے آیا ہے، کوسے خانوادے سے آیا ہے. یہ 8 درجے کہاں سے نکلے؟ تو پہلا درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. سبحان اللہ. پہلا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمہارے اندر سخاوت ہونا ضروری، جس نے صوفی کے راستے پر چلتا ہے. سبحان اللہ. عورت ہو یا مرد ہو، صوفی کے راستے پر چلنے والا کیسا رہنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا سخاوت رہنا. اللہ کے راضی ہر چیز دینے کے لیے تیار. تیرے بیٹے کو قربان کر، لبیک یا اللہ، میرے بیٹے پر سخاوت کر. لبیک 9 سال کے بچے کو زبان کرنے کے لیے سوری لے کر گلہ کاٹنے کے لیے تیار. کس کے سخاوت ہے؟ اللہ کے. ایسا دل، ایسا راضی کا ہستی کوئی بھی پیدا نہیں.
یہ ایک ادا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابراہیم۔ آپ صوفی ہی ابراہیم علیہ السلام کی عادت آپ میں رہنا۔ اور دوسرا درجہ رضا، اپنے بیٹے تھے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کے دکان سے ہے، یہ وہاں سے ایک فائز ملا ہے صوفی کے لیے، اس کے نے عادت ابراہیم کی رہنا۔ دوسرا درجہ رضا کا، وہ اسماعیل علیہ السلام سے بھی رہنا، جس نے رضا، اللہ تعالیٰ تیری راضی میں میری راضی۔ اسماعیل کو معلوم ہوا، شیطان آ کر بولیا تیرا ابا لے کر جا کر تیرا زبان کرنے لے کر جا رہا ہے، تو آپ بولنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ایسے 100 جان ہے تو اسماعیل کے قربان اللہ کے لیے، سبحان اللہ، میں اللہ کی راضی میں میری راضی، سبحان اللہ، اللہ کی راضی میں میری راضی، میرے اللہ کے رضا میں میں رہوں گا۔ ابو جان میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ میرے سے راضی ہوا تو بس مجھے زبان کرو، ایسے 100 کیا 1000 کا اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دوسرا درجہ کس کی دکان سے آیا؟ اسماعیل۔ پہلا ابراہیم، اے صوفیوں، اے مریدوں، آپ اے طریقت کے صالحین، صالح، آپ جس راستے میں چلتے ہی، وہ کانٹوں کو چلتے ہی، تمہیں ضروری ہے یہ راستہ تمہیں ان کے نامہ یاد رہنا۔ کیوں؟ کبھی تمہارے اوپر یہ چیزاں گزرے تو فوراً ابراہیم کو یاد کرنا اور اسماعیل کو بھی یاد کرنا، ان کے اوپر کیا چلا۔ اور تیسرا صبر، تیسرا کیا ہے؟ صبر۔ صبر، صبر ایسا کرو جس طرح ایوب علیہ السلام صبر کرا۔ سبحان اللہ، خاندان چلے گا، بیوی چلے گئے، بچے چلے گئے، اونٹاں چلے گئے، شیطان کو چیلنج کرتا گیا، یہ کہ چھین لیتے گیا، گاؤں کے اندر بادشاہی کرتے 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 بیماری لانے کے بعد بھی پھر لے کر گاؤں کے باہر پھینک دیے۔ گاؤں کے باہر جا کر بیٹھنے کے بعد بھی اللہ سے صبر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں ہر میں رہتے تھے، نماز چھوڑتے نہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ کس کی صبر تھی؟ پورے دنیا گزرے، ایک بیوی تھی، میاں بیوی کو بھی لڑایا شیطان، آخر کو پہچان لے بولے تو شیطان ہے، میری بیوی ویسی نہیں ہے۔ صبر کر رہے پی پا رہے بات ہے، جسم میں پورا پی پا رہا ہے، کیڑے پڑے گی کیا کروں، اب بھی تیرے اللہ کو تو پوچھ لے کیا کرتا، تبھی بھی اللہ کو صبر کرتے ہو، میرا اللہ کی مرضی میں رہوں۔ ایسی صبر تمہارے بڑھنا، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے، تجارت میں برکت نہیں، پیسوں سے تنگی، خرچداری سامنے آ کر دروازے کے پاس کھڑ گیا ہے، گلے تک آ گیا ہے، وہ ادنا کے سامنے آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، تو صرف اس کے ٹائم میں یہ کھینچ لب بھیج یا اللہ تو ایوب کا صبر مجھے عطا کر، بس تیری راضی میرے راضی، تو چاہو تو ایک دن اسے فیصلہ کر، میں تو جس دن چاہتا اس دن فیصلہ کر، وہ تیرے ہاتھ میں دے دے، تیرے کوٹ میں رکھ دوں میں دھکا لینے کے لیے بھی ریڈی ہوں، میں بے عزت ہونے کے وقت بھی ریڈی ہوں، میں بے عزت ہونے وقت بھی ریڈی ہوں۔ آج ہاں خریدار بھی سامنے آ رہا ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں، روتے ہوئے بچے بیٹھے، اسکول کا ویزا بننے کا رہتا ہے، بچوں کی شادی آگے رہتی، کچھ جمع نہیں رہتے، تجارت نہیں چلتا، آنے والے رمضان آ رہا ہے، کپڑے جمع نہیں، بچوں کو کچھ نہ کچھ لینا، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اپنی فکر میں روتے رہیں گے۔ خدا کی قسم جس نے ایوب کا صبر لے کر اس طرح عمل کرے، خدا کی قسم ایوب کا فیض ان کے گھر میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا معین، حق معین، یا معین، حق معین، یا معین۔ حق معین۔ آپ کے اندر ایوب کا فیض ہے، یہ کہانی نہیں بول رہا ہوں، بیعت ہونے والے کان میں سنو، خدا کی قسم جو بیعت لیتا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا، تم اسے نہیں جانے، تمہارے گھروں میں جس نے ایک جنا بیعت لیا تو سمجھو 70 پیڑھی جنتی بن جاتی، سبحان اللہ، مگر اس کا چلنا اس طرح، اس کا صبر اس طرح،
ہمیں تھوڑا پریشان آتے ہی تہمت لگانا، تھوڑا یہ ہوئی تو اسے گزارنا، اس سے نکل کر اسے بیزاروں کو بھان سی بھائی سے بیزاروں کو واپس آ جانا، یہ صوفی کا کام نہیں۔ صوفی کا مرتبہ کیا ہے معلوم؟ مرید کا محبت، مرید کا دوسرا نام ہے محبت۔ سبحان اللہ۔ مرید کا دوسرا نام کیا ہے؟ محبت۔ ہر گھر میں ملاوٹ، آپ ہمیشہ میرے پر اخبار لے کر آتی، میرا گھر ایسا، میرا گھر ویسا، میرا بھائی ایسا، میری بہن ایسی، یہ نہیں ہے۔ صوفی جس کے پاس کمپلیٹ آتا ہے وہ صوفی دو ملاوٹ، دو دلوں کو ملانے والا بننا، توڑنے والا نہیں بننا، یہ صوفی کا کام ہے۔ ہم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس کینا پر نہیں رہنا دل کے اندر، ارے انہیں بلایا نہیں، ہمیں بنے نہیں، ہمیں کپڑ بنے، ہم کپڑ بنے، ہم نہ کوئی تاج کی ضرورت نہیں، ہم نہ ہاران کی ضرورت نہیں، ہم فقیر ہیں۔ میرا آقا مٹی میں بیٹھ جاتے تھے، اس سے بڑھ کر اپنے کیا، میرا آقا کھانا تین دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر گزریا کیا؟ میرا آقا کے گھر کے سامنے خریدار کھڑ کر بے عزتی کرتا تھا، اس سے صبر والا خود تو بھی ہے کیا؟ سب کچھ میرے آقا کے اوپر گزریا۔ میری ماں فاطمہ 8 دن تک پیٹ کو کپڑا بن کر گھنٹ بن کر 8 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، میرا امی جان ہے۔ جس ماں فاطمہ کی توفیق سے، ان کے اولاد حسن حسین کے توفیق سے، جس نے علی جو تمام کائنات کا صبر کرنے والا مالک، جس جگہ کے مولا علی جس جگہ پر بیٹھا ہے، اس کی توفیق سے ہمیں آج بھیک مانگتے ہوئے یہ صوفی کا لقب، یہ مرید کا لقب اس کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا دین ہے، آپ اس کے دین کو مانتے نہیں۔ ہم دامن چھوڑے نہیں ہوتے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑے، ہم علی کا دامن نہیں چھوڑے۔ بولنے والے نے جھوٹے رے تمہیں، جھوٹے کیوں؟ انہیں پلٹ کو جاتے ہیں، اس کی پیٹ کے پیچھے بھی بات کرنے والے بن جاتے، جھوٹے، ہمیں پورے جھوٹے۔ جیسا انہیں پلٹ کو جاتا ہے تو دیکھو رہے خفقہ نہیں رہے، اچھا نہیں رہے، یہ صوفی کی عادت نہیں ہے، صوفی کی عادت نہیں۔ ہمارے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر صوفی گھر میں ہے تو رحمت کی بارش برستا رہنا، کھانا پکیا نہیں، کھانا پکیا نہیں، 3 دن تک بزنس نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی صوفی جس گھر کے اندر ہے اس گھر کے اندر رحمت کی بارش برسے جیسا دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کے اندر رحمت کی بارش برسے سکا، کیوں؟ بچوں کو یہ عقیدہ رہنا، اس کے الفاظ میں، اس کے بات کرنے کی اس میں بھوک چل جانا، اور اللہ رسول کی محبت ان کے پیٹ کے اندر پکوان کے ساتھ پیٹ بھر جانا، یہ صوفی کا الفاظ ہے۔ ہمیں صوفی کی عادت ہی معلوم نہیں، پیٹ کے پیچھے بات کرنے کے والے بن، ارائس والے، غیبت کرنے والے بن، انشاءاللہ ہم اس طرح کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہی، میرے غوث اعظم فرما رہی، اس کے لیے یہ سب سے پہلا سخاوت کا ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے نا، دوسری آ کر رضا، اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی رہنا، اور تیسری ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ان کے اندر رہنا، اور چوتھا اشارہ۔ چوتھا کیا ہے؟ اشارہ۔ کیا اشارہ؟ کیا اشارہ؟ مریم کو باپ نے اس کا بیٹا دے دیا اللہ، یاد رکھو صوفی اسے بولتی، اس کے خواب کے تاثرات سے اس کی جو منزل ہے طے ہوتی جاتی ہے۔ جس صوفی کو خواب اللہ تعالیٰ کے نہیں پڑیا، بزرگان دین کے نہیں پڑیا، تو اس کا صوفی کا سفر صحیح نہیں۔ جب نے آنکھ بند کیا تو اس کا روح نکلتے ہوئے پاک بندوں میں شامل ہو جانا، وہ شامل ہو کر آگے جاتا رہنا، تب وہ صوفی کو سکون رہتا ہے، اس کے روح کو سکون رہتا ہے۔ اب آنکھ بند کرتے ہیں فلمان میں آنا سو، مال دولت میں خواب میں آنا سو، ہمیں آنکھ بندتے ہیں بزرگان دین نہ آنا، مکہ دسنا، کعبہ دسنا، علی کا روز مبارک دسنا، ایسے پاک چیزاں دستے ہیں تو انہیں کامیابی بن جاتی۔ ہمیں خالی دنیا داری سے خواب دیکھتے دنیا کی محفل میں رہے تو انہیں صوفی کے لائق نہیں۔
इशारा का माना माँ मरियम को बिन बाप के बेटा पैदा करया ईसा अलैहिस्सलाम को कौन अल्लाह ताला मदीना बिन बाप के पैदा करया जो बिन सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फोन बंद करो ना प्लीज। आप बिन बाप के पैदा हुए तो इस वहां पे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे, उम्र थी 83 साल। कितनी थी? ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक सपोर्टिंग के जैसा एक उनको देखभाली के वास्ते आकर खड़े थे। बिन बाप के उन अमल से है तो बेटा ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से ख्वाब में जाकर रोती, या अल्लाह वो बच्ची को बिन बाप से तो बेटा पैदा कर, मैं एक तेरा नबी हूँ और तेरे तो जो कहता है वो काम करने वाला हूँ मैं, मगर मुझे क्यों नहीं औलाद दिया? तू चाहा तो दे सकता है ना, याद रखो अभी तो होते तू चाहा तो दे सकता है ना। ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे, ऐ अल्लाह तू औलाद दे, तू दे सकता है क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है, तो खुदरत वाला है, तो अभी दे सकता है मुझे, इस उम्र में भी तू दे सकता है। तो फौरन अल्लाह ताला ख्वाब में बोले, ऐ ज़िक्रिया हम तुझे औलाद अता करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ ज़िक्रिया हम तुझे औलाद अता करते हैं। कैसा? जहां तू मरियम के पास खड़कर तुझे इशारा हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम से औलाद तुझे देता है अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल इशारत हमारे लिए भी वहां इशारा हुआ, पूछने लगे मेरी औरत को 80 साल होते हैं, इस वक्त में मेरी औरत अमन से हो सकती क्या? कद बोलती बिन बाप के औलाद पैदा करे, क्या तेरी औरत बहुत बड़ी बात? क्या मुझे कौन बोल रहा है? अल्लाह। बिन बाप के औलाद पैदा करियो, क्या है ज़िक्रिया? क्या तेरी औरत मुझे बड़ी? खाली मेरा मैं जिस तरह मैं बोलती उस तरह तू अमल कर। 3 दिन तक किसी इंसान को नहीं बात करना, जाकर के हुजरे में बैठ जा, लोग आते बात करते से फिर भी तेरी जबान नहीं निकलना। 3 दिन तक उस हुजरे में बैठना, 3 दिन के बाद तेरा अखबार आएगा तेरी औरत को अमल से है। ये इशारा हुआ अल्लाह की तरफ से। ऐसा ही हर मुरीद को इशारा होता है, उसकी तकदीर बदलती है, उसे अता होती है, उन्हें उस फैज के अंदर चलता रहा तो उस फैज के अंदर चलता रहा तो उसे अता होती इस तरह। वल इशारा अल्लाह का इशारा मिलता है, तब अल्लाह ताला अता करे। या अल्लाह जिस औलाद को तू पैदा कर रहा है तू ही नाम देना। क्या बोले? तू ही नाम देना, तू ही उसका उन ऐसा रहना आलम इस्लाम में उसका नाम एक मशहूर बनना। मैं चाहता हूँ, एक बाप हो तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का इज्जत भी बहुत शान सी होना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तेरी मुराद को हम अमीन कहते हैं, तेरे इशारे को हम अमीन कहते हैं। इसलिए मुरीद बनने वाला कभी कभी सोकर नींद में अपने मुर्शिद को याद कर उससे इशारा करना, उससे मांगना, उससे पूछना, ऐ मेरे मुर्शिदी, ऐ मेरे मुर्शिदी मुझे क्यों नहीं अता करे, मुझे क्यों नहीं अता करे, मेरी कमी क्या है, मेरा क्या फर्क है, मुझे अता करो, मुझे ये दिखाओ। अपने ख्वाब में इशारा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शान रिसालत या रसूल अल्लाह, शान रिसालत या रसूल अल्लाह, शान रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या मुईन, हक मुईन, या मुईन। हक मुईन। अब इशारे में मालूम होता कि हमें अपने पीर के पास कैसा पूछना। अता को तो उठा देने की चीज नहीं, अता को तो अरे भाई ये ले जाकर बोलने चीज नहीं। अता इट इज रेकमेंडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेकमेंड कहां से होना? टॉप टू बॉटम। कहां तो भी तुम ना गए तो जब जिस स्कूल में तुम पढ़े तो
بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، میرٹ میں آ رہا ہے، اس کیا ہونا ہوتا؟ فرسٹ ماسٹر جا کو ڈسکشن پرنسپل سے کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ بچہ بہت وفادار ہے، یہ بچہ بہت اچھا ہے، پرنسپل جا کو ہائی کمانڈ سے کرتا ہے، ہائی کمانڈ والے ڈسکشن کر کے اس کے بعد اسے عطا کرتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح مرشد جا کر ریکمینڈ کرنا، اس کے اندر وہ عادت ہے، اس کے اندر ابراہیم کی عادت ہے، اس کے اندر اسماعیل کی عادت ہے، اس کے اندر ایوب کی عادت ہے، اس کے اندر زکریا کی عادت ہے۔ یہ عادتاں دکھا کر انہیں دکھا تو وہ کرتے ہیں، انہیں ٹک کر اس دیتے ہیں۔ اب انہیں کون سے سٹیج میں ہے، اسے کون سا میرٹ دیے تو، کون سا پوسٹ دیے تو اچھا تو بتا دے، عطا اٹھا کر دینے کی چیز نہیں، یہ ڈھونگی میرے عطا ملتی ہے دیکھا without sacrifice, without doing anything. اب کچھ نہ کرے ملتا نہیں، بیٹھے سے کچھ نہیں ملتا، سیکریفائس کرے، سوچ ایک کو فدا کر، ایک کو عمل کر، دو کو ایک ٹائم جوائن کر تو نہیں چلا سکتا، ایک کو چھوڑیا تو دوسری کو پکڑ سکتا، اس کا نام ہے سیکریفائس۔ جب اور اشارے میں زکریا سے ہمیں محبت کرنا، کسے؟ زکریا سے۔ اور پانچواں ہے غربت۔ غربت کا معنی مسافری، ہر ہمیشہ اپنے دکھ میں رہنا۔ کس کے دکھ میں؟ اللہ کے دکھ میں، اللہ کے دکھ میں ہر ہمیشہ رہنا، اور ایک جگہ سے ایک جگہ مسافر کرتے کرتے بیٹھتے بیٹھتے ہر جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والا رہنا۔ ایسی عادت وہ یحییٰ علیہ السلام کی عادت ہے۔ سبحان اللہ، یحییٰ علیہ السلام کی عادت رہنا، راتوں کو اٹھ کر ایسا رونا، اس اللہ کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے ایسا روتا جا جیسا یحییٰ روتے روتے اپنے آنکھوں کے تن میں یہ رونے کا جو ٹپکے پڑتے تھے ایسا گڑے پڑ کر راستہ بن گیا تھا اپنے آنکھوں کے اوپر، ایسا رونا اللہ کے سامنے۔ وہ رونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ ہم تمہارے سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یحییٰ تمہاری مرضی میں ہماری مرضی ہے، کہتا اللہ اس وقت۔ سبحان اللہ، میری مرضی میں تیری مرضی نہیں بولا، یحییٰ تمہاری مرضی میں میری مرضی ہے۔ جب تو دکھاتا جا جو کوئی جنت ہونا اٹھا لے، تو کس کے نیچے رہنا اٹھا لے، تو کہاں رہنا تو دیکھ لے، دکھاتا ہوا تو دیکھتا جا، میں تیرا غلام ہو کر دکھاتا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ یحییٰ کی عادت ہے۔ آپ کے اندر کون سی عادت ہے نا؟ رونے کی عادت۔ کون تو بات پوچھے حضرت دعا کرو، کون تو بات پوچھے امی جان میرے راستے دعا کرو، تو اچھا مان کر چکا کرو، بات دیے بات برابر کی دعا کر، بات دیے بات برابر کی دعا کرنا ہے۔ جیسا تمہارے کوپ کے بیٹے کو کچھ کیا تمہیں بیماری آئی تو تڑپ تڑپ کر اللہ سے پوچھتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی آ کر تمہارا پوچھا، اسی طرح وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر پوچھنا۔ اس کا نام بولتے ہیں صوفی۔ سبحان اللہ، بیٹھ جا کر اچھا مان میں کرتا ہوں، اللہ اچھا کرے گا، اللہ کرے۔ جس طرح تیرے اولاد کو پوچھتا نا اس طرح پوچھ، تیرے باپ گزرگا ہے تو جس طرح تو رو رو کو پوچھتا نا ویسے طرح پوچھ، تیری بیوی بچی کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت میں تھا، اس وقت میں تیرے آنکھوں میں تو رویا نہیں تو آنکھوں میں ٹپک جاتا نا پانی، دل پگھل کر۔ اسی طرح کوئی آ کر آپ کو دعا میرے لیے کچھ کرو تو اسی طرح پوچھنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی یحییٰ کی عادت ہے نا، کوسی یحییٰ کی۔ اور پانچویں چھٹویں تو جو صوفی پہنتا ہے اس کی لباس الگ رہنا ہے، ڈھیلا رہنا، اس کا لباس کیسا رہنا؟ ڈھیلا رہنا، اسٹرکچر نہیں دکھنا، مونڈے نہیں دکھنا، اسٹرکچر۔ عورت ہو مرد ہو، آپ بیعت ہونے کے بعد انشاءاللہ عورت کو لیے بھی ایسا لباس پہنو جو جسم کو پہچاننے کے لیے تڑپ جانا انسان، ایسی لوز پہنو تو انہیں کیا رہا ہے اتنا موٹا ہے کر بولنا، بھی ہم پکڑے تو کپڑا اتنی دور آنا، کپڑا پکڑے تو ایسا لوز کا لباس سیو، اس لباس کے اندر اللہ رسول کی نسبت رہنا اور فقیری کی زندگی رہنا۔ لباس مخلوق کو دکھانے کے لیے لباس نہیں پہننا، یاد رکھو کیا ہے؟
مخلوق کے دکھانے کے لیے لباس نہیں پہننا. بولتی ہیں کہ ماں بچی کو اچھے کپڑے پہنا, لفٹ ٹکلا, شادی جاری سے بچی کوئی بولے لیکن نہ وہ کو سا شادی مال وہ کو سے جی کپڑے لیتے سکھان جو چھوان جی گھر میں فیمینا نہیں جا اور ایک جن کھوج جاتی ہیں گلشن. ماں وہ گلشن ملی نا وہ چلنا یک جن تھوڑے پہ کارا دی گلشن میں کے کپڑے ہیں تو وہ پہنتے سو نہیں تو ہمیں پہنتے نہیں. ہائے وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی جو آدمی جاتے سوالے کا بھی نکاح نہیں دیکھنا, دستے میں دیکھ لے جانا. اسے صوفی نہیں بولتے. ہمیں بیعت لے لیتی مگر کس طرح فالو کرنا معلوم ہے. لباس اس طرح پہنو وہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے, اس میں انہوں راضی ہو. وہ لباس میں فاطمہ آ کر تمہارے اوپر ہر ہمیشہ دعا کرتی والی بن جاتا. عائشہ صدیقہ کا حیا تمہارے اندر آ جاؤ. سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ کا طہارت کا جو سخاوت کا دل ہے, میرے طاہرہ کا خدیجہ الکبریٰ کا طاہرہ بنو آدمیاں کو محبت سے بانٹنے والی. سبحان اللہ. یہ کیفیت تمہارے اندر ہے, یہ کیفیت ہے تم نہ, یہ کیفیت رہنے والے کچھ اللہ تعالیٰ اسے صوفی کہتے ہیں. ہمیں کپڑے کیسے پہننا, کیسے پہننا, ڈھیلا لباس. نیکسٹ اتوار کا کیسے پہن لگا جی ٹائٹ فٹنگ جینس پہن لگا آپ بیٹھنا بیٹا. You are a Muslim. For the name of Sheikh of Muslim, don't follow like this. Be as a Muhammadi. Follow as a Muhammadi. Subhanallah. Walk as a Muhammadi. Subhanallah. Show off like a Muhammadi. Subhanallah. Speech like a Muhammadi. Subhanallah. Look like a Muhammadi. Subhanallah. When you talk, every person will come to near to you. Subhanallah. Don't hesitate anybody. This is the Muhammadi power. Subhanallah. Subhanallah. ہم محمدی بننا. جب گئے چلتے رہے تو دور سے بنا یہ محمدی والا بنا. غیر ہم دیکھ کو بولنا انہیں محمدی کا گھرانے والا دکھتا ہے. سامنے چلنے سے, بات کرنے سے, ملنے سے, غیر قوم کا آپ جا کر بات کرنے سے انہیں خود فدا ہو جانا. مسلمان کتنا محبت والا ہے. آج ہمیں نہیں کرتے. اس کیسے لباس ہماری کیسی رہنا, ڈھیلا رہنا. یہ مونڈے نہیں دکھنا, یہ جسم کی ٹھوپرا نہیں دکھنا, یہ پورے بھی ہمیں کور پر کو لوز سلانا. تو اب انسان چلتا گیا تو اس کا جسم نہیں دکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم کو جھبا دیا. چاہے تو نہ شرٹ بنا سکتے تھے, اس لیے ہم نہ جھبا بنائے تھے لوز کے لیے. آج کرتی لوز ہے تو کیا ہے قوم کی دھوتی کے سپن لگایا ہے. مونڈے اتر گئی حضرت, مونڈے چڑھاؤ. بولتی نہیں مونڈے اتر گیا تو کیا کیا اتنا لوز مل ہے. کہتا ہے کہ جسے دیکھنے ہمارے گھر میں بولتے ہیں میں لباس پہنتا ہے یہ پونکا ہے پونکا. دو آدمی گھسے جانا ہے بھائی ٹانگ میں کہتے ہیں ہمارا نہیں. دو آدمی گھسے جانا ہے ٹانگ میں اتنی لوز ہے. کیوں میرا مرشد نے دکھایا تو محمدی کا لباس اس طرح ہو, تیرا جسم اس طرح نہیں دکھنا. ہم ہر طرح لباس کے اندر بھی ہم کو قاعدے دے رہی. ایک صوفی کو لباس کے بارے میں بھی بولیں. اس کے آتے ہیں وہ صوفی کس طرح تھا, جیسا موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے اس طرح آپ پہنتا جا. یہ لباس موسیٰ سے ملا ہے صوفی کا, الصوف. سبحان اللہ. صوفی کا لباس موسیٰ سے ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب لباس پہننے کو جاتے رہے تو پورے جیسے چھیڑتے انہیں کون رہنے دیوانہ کر بولنا نہیں کہ تو لوز پہن لو کیسے جا رہا ہے کر بولتے ہیں. اس دور میں ایک یہودی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اس کے لباس کو, جیسا ہمارا امیر بولے نا دو ٹانگا میں دو آدمیاں گھس جاتی ہیں تو ویسا پہن لے جاتے تھے انہوں. وہ ٹائم میں وہ یہودی بولیا چھیڑتا تھا کھرجا کو ایسا ویسا کرتا. موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ کے رسول کو اسے اللہ تعالیٰ کو کمپلینٹ کریں, یا اللہ تیرا ایک وہ مخلوق مجھے ہر بار چلتے پھرتے میں میری بے عزتی کر رہا ہے, میرا لباس پہن تو
बेइज्जती कर रहा है, जहां झाड़ा कर खड़ जा, मैं कैसा बात करता हूँ वैसा बात कर रहा है, मैं हकलता बात करता हूँ वैसा हकलता बात कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अल्लाह को अल्लाह के पास कंप्लेंट करे तो अल्लाह ताला उसे तुम्हें जहन्नम में डालना, उसे छोड़ना नहीं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जन्नतों की सैर करे तो ये यहूदी जन्नत में झूला झूलता रहता है। क्या होता है? ये यहूदी झूला झूलता रहता है। देखकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाती और गुस्से में आ जाती, सीधा तूर के पहाड़ पर अल्लाह से लड़ने शुरू हो जाती। ऐ मेरा रब, जिस इंसान ने मेरे खिलाफ था उन्हें मेरा लिबास पहनकर, ढीले कपड़े पहनकर मुझे छेड़ता था, मेरे बातों को देखकर मेरा नकल करता था, उस इंसान की तू जहन्नम में डालना का तू वादा कराया था, अब क्यों उसे जन्नत में डाला? मैं जन्नत में देख कर आया और झूला झूलता था जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मूसा आप जो कहता है मानता हूं, गुस्सा करने को तो बहुत जल्दी गुस्से में आया था, गुस्सा करने को बड़े बकनों को तू मेरे ऊपर ठंडे दिल से बोल, मैं तुझे क्या बनाया? नबी और रसूल, नबी रसूल, नबी और रसूल तुझे बनाया। सारे जने तेरे पीछे आते हैं और तेरे लिबास को छेड़ रही नहीं। जब उन्हें खड़को तेरा नकल करता रहा तो तेरे लिबास पे उनको मेरे दिल में गवाह नहीं कि उसे जन्नत में डालने, क्योंकि मैं दूर से देखा मेरा नबी का लिबास पहने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरा नबी का लिबास पहना उसे मैं जन्नत जहन्नम में डाला। क्या ये है मेरी भी शान है ना, मेरे नबी का लिबास पहनना एक इबादत है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का दाढ़ी छोड़ना एक इबादत है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के आंखों में सुरमा लगाना एक इबादत है। सुभान अल्लाह। जिसने मुस्कुराकर मोमिन को बात करता है इबादत है। सुभान अल्लाह। जिसने नबी का नकल करता हुआ एक इबादत है। सुभान अल्लाह। जिसने वो यहूदी था मगर तेरा नकल करता था, मुझे गवारा नहीं दिखा, उसे जहन्नम डालने, तेरा नकल करने की वजह से, तेरा लिबास पहनने की वजह से उसे जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। अब हमें पहने तो वो तो मूसा थे, अब वो नबियों के सरदार का जो लिबास तुम्हें पहने तो अब तुम्हारा शान क्या रहेगा? और उसका नकल कर तो तुम्हें चलते हैं तो तुम्हारा शान क्या रहेगा? इसलिए सूफीज्म का जो लिबास है वो ढिल्ला, समझ रहे? और शहायत एक शिफा की चीज, एक सूफी कने शिफा भी रखा। कोई आकर पूछा, हजरत मुझे बीमारी है, थोड़ा दुआ करो। पीर की जिन्हें नहीं मुरीद भी कर सकता है। क्या रहता? पीर की जना दुआ करने वाला मुरीद भी कर सकता है। ये तुमना भी और पीर को भी। उसका नहीं एक शिफायत पाना, शिफायत उसके लिए उसे ऐसा मिलना, उसके नजर में हर हमेशा पाकी रहना ज़बान उसकी, किसी का कीनापन दिल में रहना नहीं। जब मांग गया तो सबके लिए एक ही मांगना, अलग अलग। मेरे घर को मैं अलग को मांग लेना, उन्हें तो घर को दे दो, अल्लाह को बोला जाना, ऐसा नहीं। जब मांग गया तो जिस तरह तेरे घर को मांगता उसी तरह सबको भी मांगना। तो वो शिफा करने वाला कौन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम की आज्ञा। कौन सी वो? ईसा अलैहिस्सलाम। खोड़ के फोड़े, वाइट खोड़ के आते ना, खोड़ के फोड़े आगे तो ईसा अलैहिस्सलाम हाथ छीते उनको बीमारी चल जाती। सुभान अल्लाह। मुर्दियों को जिंदा करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म करते और मुर्दे जिंदे होते थे। जिसे आंख नहीं थे ईसा अलैहिस्सलाम का थूक लगाते ईसा अलैहिस्सलाम, उसे आंख की रोशनी आई। सुभान अल्लाह। ये शिफायत ईसा अलैहिस्सलाम की आदत एक सूफी के अंदर रहना, सूफी के अंदर रहना। ये भी आदत तुम्हारे में। जो बैयत ली, जरूरी मैं बोलता हूँ, कान खोल के सुनो, बैयत लेना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। आप वलियां के दर्जे में ही सो, आप ये नहीं समझे ना पीर वली, आप भी वलियां के रास्ते में। यू आर ऑल्सो इन सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर है। सो सिरात मुस्तकीम का दूसरा नाम मोहम्मद है। उस रास्ते पर चलने वाला हर हमेशा को भी एक ही खोल, उसे अलग नहीं, इसे अलग नहीं, अमल करने वाला बनता जाता है, अमल करने वाला बनता जाता है। तो यहाँ हमारे हाथ पे भी शिफा रहना, ये शिफायत की दी। और आठवां आकर फकर। आठवां क्या है? फखर। कैसा फखर? कैसा फखर?
कुछ भी नहीं रहना उसके हाथ में, कुछ भी नहीं रहना। अल्लाह के रसूल का दुश्मन फखर किससे आया? तो अल्लाह ताला हुक्म करे तो तमाम नबियां मिले, ये फखर सिर्फ मोहम्मद के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फखर किसके लिए है? मोहम्मद के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने फखर में मैं फखर करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपने फखर में मैं फखर करता हूँ। क्यों? जब रात को सोए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं रखते थे, उनके घर में यहाँ तक खजूर का दाना भी नहीं रख सकते थे, कुछ नहीं था, खाली का खाली। खाले बाद घर पूरा झटक को देखकर मेरे घर में क्या भी नहीं है, मैं खाली का खाली हूँ, उसे फखर कहते हैं। कुछ रख ले तो सामान खाएंगे रहेगा तो उसे फकीर बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने फखर में मैं फखर करता हूँ। इसलिए मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैफियत मिली, तमाम अंबिया की कैफियत। 1,24,000 1,18,000 जो अंबिया पैदा थे, इनकी सिफात पूरे दी, इनकी शफायत पूरे दी, इनकी अदा पूरी दी। ये वाहिद नबी के हाथ में आया, वो है हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शान रिसालत, या रसूल अल्लाह, शान रिसालत, या रसूल अल्लाह, शान रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। या बाहु, हक बाहु, या बाहु, हक बाहु, या बाहु। हक बाहु। ये हुजूर को सिर्फ मिला। जब हुजूर के आदत तुम्हारे में आ गई तो आपके अंदर रब आ गया। सुभान अल्लाह। जिसके आदत हुजूर के आ गई उसके अंदर रब आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हमेशा पूछते हैं, तू कैसा तेरा अल्लाह को बात करता है, तू कैसा तेरा अल्लाह को मिल गया? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने अपने रब से में रब को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने रब से में रब को देखा। अब तुम्हारे में कौन सा वो रब है क्या? पहचान लेना। वो रब को पहचानना को तो हुजूर की आदत डालना, हुजूर की सखावत आना, हुजूर की सब्र आना, ये तमाम की चीजें जो बोलिया ये आपके अंदर आया तो उस वक्त में आपका नफ्स कट को उसे रब बना होगा। सुभान अल्लाह। फिर वो रब को तब बैठ गए, हम बैठ कर तुम्हें आंख बंद करे तो वो रब जाकर वो रब को देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने रब से रब को देखा। जहां बैठा वहां बैठकर इसकी रूह जाकर अल्लाह से मिलकर आया है। सुभान अल्लाह। ये कैफियत सिर्फ सूफी में मिलता है। इंशाअल्लाह ये 8 चीज़ें ये मुरीद के अंदर और पीर के अंदर रहना। नंबर 1 सखावत, नंबर 2 रजा, नंबर 3 सब्र, नंबर 4 इशारा, नंबर 5 गुर्बत, नंबर 6 सौफ लिबास, नंबर 7 सेहत शिफायत और नंबर 8 फकर। ये 8 चीजें आपके अंदर रहना, एक सूफी के अंदर रहना जरूरी है। ये लिख को रख लो पेन से और घर में जाकर बोर्ड लगाओ, जो बैयत ली उन्हें लगा लो और हर हमेशा उसके ऊपर नकल करो और दाल को देखो, क्या मैं इस तरह चल रहा हूँ? क्या जिस इस तरह चलता है खुदा के कसम इस वक्त का वली उन्हें इस दुनिया में। सुभान अल्लाह। इस वक्त का हम हमारे कोई भी हाराम डालने की जरूरत नहीं, ना लब्बैक बोलने की जरूरत नहीं। जो आया आते वाले को कभी पीर नको नहीं बोलता और जाते वाले को कभी पीर नको नहीं बोलता, क्योंकि तो उन्हें आया वो अल्लाह की हिदायत से और जा रहा है अल्लाह की हिदायत से। सुभान अल्लाह। इन्हें कहीं को बीच में अंडरस्टैंड नहीं कर लेता। उन्हें आया भी अल्लाह के हिदायत से और जा रहा भी। अब गए बार भी मैं एक मुरीद के बारे में बोलिया कि उन्हें ऐसा रहना हर हमेशा जहाँ गैर गलती का काम चलता है, जहाँ दुनियादारी का काम चलता है, उन्हें उस जगह पर नहीं बैठना। जहाँ अल्लाह का काम रहता है सबसे पहले वो हाजिरी देना, वो मुरीद की आदत है। रातों को नींद सोगा तो उठ को घाबरा होता, उठ को वजू बना ले को अल्लाह की तलब में याद करने वाला बनना। नींद को मार कर अल्लाह की तरफ आना, खाने को मार कर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना। पेट फुल खा ले तो सो जाने नहीं, मैं आधा पेट खा रही हूँ अल्लाह तुझे रजा करने को वास्ते, रात को उठने को वास्ते। मैं आधा पेट खा रही हूँ अल्लाह मैं रोजा रखने को वास्ते। ये इबादत करने का तो ऐसा इबादत कर, समझ जाना सारी दुनिया को दिमाग से निकालना, दिल से सारे घर के ख्यालात निकालना। दिल और दिमाग दो भी एक हो जाना। उसके बाद क्या होना? दिल और दिमाग दो भी एक होना
اس کے بعد رب کے سامنے کھڑ کر دعا مانگتا جانا اور عبادت کرتا جانا. ایسا ہے کہ تو رب کے انڈر میں ہے, رب کے سرکل میں بیٹھ گیا ہے, اور رب تجھے بات کرتا ہے, تو رب سے بات کرتا ہے. یہ مرید کا کام ہے, یہ مرید.